بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی کی رنگت بہت زیادہ سیاہ تھی، مجھے اس سے گھن آتی۔ اس سے دور دور رہتا۔ ایک دن وہ ڈھیروں بیوٹی سوپ لے آئی، وہ لے کر غسل خانے میں گھس گئی اور کئی گھنٹوں بعد باہر نکلتی تو گوری چٹی نظر آتی، لیکن وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ ایک دن غسل خانے کے روشن دان سے چھپ کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو صابن میں اپنا میرا نام شہاب الدین ہے۔ میں نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ میرے دادا کی صرف دو ہی بیٹے تھے، ایک میرے بابا اور دوسرے میرے چاچا۔ دادا کی بیٹی کوئی نہیں تھی، چاچا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اجالا تھا۔ میرے بچپن میں ہی چاچا نے اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے۔ دادا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں ہو بہو ان کی طرح تھا۔ میری عادات بھی میرے دادا پر گئی تھی۔ دادی بتاتی تھی کہ تمہارے دادا بھی بہت حسن پرست تھے اور تم بھی ان پر ہی گئے ہو۔ میں خود بھی حسین تھا اور خوبصورت چیزوں کو ہی پسند کرتا تھا۔ کسی بدصورت چیز یا انسان کو میں نظر بھر کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سب مجھے چھوٹا نواب کہہ کر بلاتے تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں 5ویں کلاس میں تھا جب مالی بابا اپنے بیٹے کو لے کر حویلی میں آئے۔ اس کا رنگ کالا تھا اور میں نے اس سے دوستی کرنا پسند ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس سے پڑھائی میں مدد لے لو، اسی لیے انہوں نے اسے میرے پاس بلایا، مگر میری طبیعت کو اس کا ساتھ گوارا نہیں ہوا۔ کالج میں بھی حسین لڑکیوں اور لڑکوں سے ہی میری دوستی ہوتی تھی جو میری ہی کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے اماں اور ابا سمجھاتے تھے کہ تکبر نہ کیا کرو اور اتنی حسن پرستی اچھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی شکل و صورت سے نہیں، ان کے کردار سے محبت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر کیا کرو، ان سے میل جول بڑھایا کرو، چاہے وہ کیسی ہی رنگت کے یا شکل کے کیوں نہ ہوں۔ ابا کی باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، کیونکہ مجھے دادا کی مکمل شے حاصل تھی۔ ان کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ میں غریبوں اور بدصورت لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ ایک دن میرے دادا جان مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ وہ ایک رات کو ایسا سوئے کہ اگلے دن اٹھے ہی نہیں۔ میں اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور سارا دن میں اور اپنے دادا کے ڈیرے پر بیٹھے رہتے۔ آخری دنوں میں دادا چاچا کو بہت یاد کرتے تھے اور کہتے تھے اب تو شاید وہ میرے مرنے پر ہی آئے گا۔ دادا کی وفات پر چچا اور چچی آئے تو میں چچی کو دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو بہت کالی تھی اور میرے چچا بہت گورے چٹے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ میرے چچا کی شادی دادا اپنی حسین بھتیجی سے کروانا چاہتے تھے، مگر ان کو چچی سے محبت ہو گئی تو انہوں نے سب کے خلاف جا کر چچی سے شادی کی۔ اسی وجہ سے انہیں کبھی دادا نے قبول ہی نہیں کیا اور مجبوراً چچا کو حویلی چھوڑ کر جانا پڑا۔ مجھے اپنی کزن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے چچا کی تصویریں دیکھ رکھی تھی اور مجھے یہی تھا کہ وہ خوبصورت اور ماڈرن ہوگی جیسی امریکہ میں رہنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر اب چچی کو دیکھ کر میں مایوس ہی ہو گیا تھا، کیونکہ چچا نے باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی ماں پر گئی ہے۔ یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا، مگر چچا کے جانے کے 2 دن بعد ابا نے جب بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ چچا کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا تھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میرے ابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں کبھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ ابا اور اماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ان کے خاندان میں زبان دیکھ کر اس سے پھرا نہیں جاتا، اس لیے میں مان جاؤں اور اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ میں ایک کالی لڑکی کو بھلا کیوں اپنی زندگی میں شامل کرتا، جبکہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی میری بیوی بننا پسند کرتی۔ لیکن جانے کیوں یہ بات میرے باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایک دن ابا نے مجھے صاف صاف کہہ دیا یا تو میں ان کی بھتیجی سے شادی کر لوں یا پھر وہ مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ میں نے غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیا اور اپنے ایک دوست کے ہاں رہنے لگا، مگر کتنے دن ہی وہ بھی مجھے رکھتا۔ 1 ہفتے بعد ہی اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنا الگ انتظام کر لوں۔ مجھے عیش و آرام کی عادت تھی، اسی لیے میں اپنے بل بوتے پر 2 دن بھی نہ رہ سکا اور گھر جا کر اپنے والدین کی شرط مان لی۔ ابا نے اسی وقت چچا کو فون کر کے خوشخبری سنائی اور اگلے ہی دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے۔ مجھے جو تھوڑی بہت خوش فہمی تھی کہ وہ اتنی کالی نہیں ہوگی، شاید چچا جیسی ہوگی، وہ اس کو دیکھ کر دور ہو گئی۔ وہ انتہائی سیاہ رنگت کی تھی، اتنے بھیدے نقوش تھے کہ میں نے دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کی۔ ابا نے مجھے اس کی
खूबियों के बारे में बताना शुरू किया, मगर मैं सुन ही कहाँ रहा था। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। अब्बा ने शादी तय कर दी। एक दिन मैंने सोचा कि इस लड़के को कहता हूँ कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे, इसीलिए मैं इसके कमरे में बगैर दस्तक दिए चला गया। अंदर कदम रखते ही मेरे कदम जैसे ज़मीन से जकड़ गए हों, क्योंकि मेरे सामने एक हसीन लड़की खड़ी हुई थी। मैं दंग रह गया। मैंने अपनी कज़न का नाम लेते हुए पूछा, उजाला कहाँ है? कहने लगी, मैं उसकी दोस्त हूँ, वो बाथरूम में है। मैं हैरान होते हुए वहाँ से पलट आया। थोड़ी देर बाद मेरी कज़न उजाला कमरे से बाहर निकली, मगर अब इसे देखने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैं गेट के पास ही इंतज़ार में टहलने लगा कि कब वो हसीन लड़की दोबारा बाहर निकले, मगर वो लड़की कब आई और कब गई मुझे पता न चल सका। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मेरी बीवी ही मेरे सामने खड़ी है। मगर अफ़सोस, मेरी किस्मत में वो स्याह लड़की ही लिखी हुई थी। मैंने सोचा अगर मेरी बीवी को सब ने देखा तो मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मैंने ज़िद करके सादगी से शादी करवाई। रात कमरे में जाने के बजाय मैं बाहर लॉन में आ गया। अभी मेरी आंखें बंद होने वाली ही थी कि मुझे फिर से हसीन लड़की की झलक दिखाई दी। मैं बेचैन होकर उठा। वो लड़की सीढ़ियों से होती हुई ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग गई। बेख्तियार मैं भी इसके पीछे ऊपर आ गया, मगर ऊपर काफ़ी कमरे थे और जाने वो किस कमरे में गायब हो गई। घर में काफ़ी मेहमान मौजूद थे जो ऊपर वाले कमरों में मुकीम थे, मगर सवाल ये था कि वो किस कमरे में गई है। अचानक मुझे ख्याल आया कि वो मेरी बीवी की दोस्त थी, इसके कमरे में ही गई होगी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। कुछ देर बाद मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। इसके कपड़े बदले हुए और वो इस कदर आम से कपड़ों में अपनी सियाह रंगत के साथ मुझे बहुत बदसूरत लग रही थी। मुझे इसे देखकर ही घिन आने लगी। अब मैं अंदर आ ही गया तो चुपचाप सोफ़े पर जाकर लेट गया। सुबह उठा तो वो भी मुझसे पहले उठ चुकी थी। मैंने सख्त लहजे में उसे कहा, मैं रोज़ सुबह-सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि सारा दिन ख़राब हो जाता है। मेरे सामने मत आया करो। वह बेचारी सहम गई। अम्मा-अब्बा की उम्रे की फ़्लाइट थी। चचा और चची भी वलीमे के अगले ही दिन चले गए। मैं अपनी बीवी से दूर-दूर ही रहता था। इसे देखकर ही मुझे घिन आने लगती थी। जाने वो किस मिट्टी की बनी हुई थी। मैं इसे इतनी बातें सुनाता और वो चुपचाप सुनती रहती। एक दिन इसके दिमाग में क्या आई कि वो ढेर सारी ब्यूटी सोप ले आई। मैं बहुत हँसा और कहा, इस साबुन को इस्तेमाल करके तुम कौन-सा गोरी हो जाना है? फ़ज़ूल में ही पैसे ज़ाया कर रही हो। वो साबुन लेकर हवेली के आखिरी कोने पर बने गुस्लखाने में चली गई। वो हमेशा नहाने के लिए वहीं जाती थी। मैं मोबाइल लेकर बाहर आ गया और मोबाइल पर गेम खेलने लगा। 2 घंटे गुज़र गए, मगर वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो क्या कर रही है? आखिर 1 घंटे बाद वो बाहर निकली तो मुझे काफ़ी गोरी-चिट्टी नज़र आई। मैंने दिल में कहा, बेचारी ने जाने कितनी बार साबुन लगाया होगा मुँह पर, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गोरी नज़र आ सके। लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने से गुज़री तो मैं चौंक गया। वो लंगड़ा कर चल रही थी। इसके पैर को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रही है? वो दूसरे कमरे में चली गई। मैं हैरान परेशान इसकी हरकतों को नोट कर रहा था कि वो क्या करती है। रात तक वो इसी कमरे में रही। रात को बाहर निकली तो फिर से वो अपनी असली रंगत में आ चुकी थी। अब वो रोज़ ऐसे ही करने लगी थी। चुपचाप ढेर सारे ब्यूटी सोप लेकर गुस्लखाने में घुस जाती और घंटों के बाद बाहर निकलती तो गोरी चिट्टी लग रही होती। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर हैरत और उलझन वाली बात ये थी कि वो लंगड़ा कर क्यों चलती है? और फिर दूसरे कमरे में पूरी शाम गुजार देना मुझे भी उलझन में मुब्तला कर देता था। इसे मालूम नहीं था शायद मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इसे कभी ढंग से देखा बिना ना बात की थी। इसे तो यही लगा होगा कि मुझे इसके मामूलात की कोई परवाह नहीं, मगर चूँकि मैं घर पर ही होता था तो ये सब अपनी आँखों के सामने देखना मुझे सस्पेंस में मुब्तला कर रहा था। मैंने बहुत सोचा कि ये सब क्या है? गुस्लख़ाने जाने से पहले वो स्याह रंगत की होती और बाहर निकलती तो गोरी चिट्टी नज़र आती, मगर रात को वो फिर से काली साहब बन जाती थी। अगले दिन वो नहाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मैंने इसे मुखातिब करके कहा कि तुम इतनी दूर नहाने के लिए क्यों जा रही हो? कमरे के बाथरूम में चली जाओ। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई, जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। कहने लगी, नहीं, मैं इस गुस्ल खाने में नहीं जाऊंगी, मुझे वहीं जाना है। और ये कहकर कमरे से बाहर भाग गई। मुझे पक्का शक हो गया कि ये ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रही है, मगर इस बात को मालूम कैसे करता? मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। फिर आखिर सोच कर एक हल ज़हन में आ गया। जैसे ही वो गुस्लखाने से निकल कर कमरे में गई, मैंने दरवाजे के बाहर कान लगा दिए। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो।
مجھے حیرت کے مارے دھچکا لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اندر کسی سے بات کر رہی تھی مگر کس سے؟ میں نے کی ہول سے اندر جھانکا تو بے اختیار پیچھے کو ہو گیا۔ مجھے ایک لڑکی نظر آئی، وہ وہی لڑکی جو مجھے شادی سے پہلے اور شادی والے دن نظر آئی تھی۔ میری بیوی اس سے بات کر رہی تھی مگر سوال یہ تھا کہ وہ لڑکی گھر کے اندر کب آئی اور میری بیوی کو اس سے ایسا کیا ضروری کام پڑ جاتا ہے کہ وہ روز اس کو بلا کر اس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک خیال میرے ذہن میں اور آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ دونوں مل کر میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہوں۔ میں جتنی دیر باہر کھڑا رہا اتنی دیر اندر سے مسلسل بولنے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن باوجود کوشش کے کچھ سن نہیں پایا کیونکہ آواز بہت ہلکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، ساری رات اسی الجھن میں کٹ گئی۔ اگلے دن کی بات تھی کہ وہ شاید کچن میں تھی اور میں کمرے میں۔ اتنی دیر میں اماں کی ویڈیو کال آ گئی۔ میں ان سے بات کرنے لگا، باتوں باتوں میں ابا پوچھنے لگے تمہاری بیوی نے تمہیں سارا سچ بتا دیا نا؟ میں چونک گیا اور پوچھا کیسا سچ؟ اماں پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ اس نے ابھی تک تمہیں سچ چھپا کر رکھا ہے؟ میں ابھی اس کے کان کھینچتی ہوں۔ میں اماں کو پوچھتا رہا مگر کیسا سچ؟ اگر اتنی دیر میں وہ فون بند کر چکی تھی، مجھے اماں کا پتہ تھا وہ لازمی اب میری بیوی کو فون کرتی۔ اس کا فون کمرے میں ہی تھا۔ میں نے جلدی سے خود پر کمبل لپیٹ لیا اور ظاہر یہ کیا جیسے میں سن رہا ہوں۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، اماں نے فون کر دیا۔ وہ بھاگی کمرے میں آئی اور فون اٹھا کر اماں سے بات کرنے لگی مگر میرا دھیان ادھر ہی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اماں نے اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے میرے بیٹے کو اندھیرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے سارا سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ وہ کہنے لگی اماں جی ابھی صحیح وقت نہیں آیا سچ بتانے کا، جب وقت آئے گا میں بتا دوں گی۔ اماں کہنے لگی پتر یہ تو وہ دھوکے والی بات ہوئی نا، میاں بیوی کے رشتے میں دھوکہ نہیں آنا چاہیے۔ میری بیوی کہنے لگی اماں آپ کے بیٹے کی اکڑ توڑنے کے لیے ابھی یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اس دھوکے سے ہی احساس ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے، اور آپ کو قسم ہے ابھی اسے کچھ نہیں بتانا۔ میں نے ساری باتیں سنی مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری بیوی مجھے کس قسم کا دھوکہ دے رہی تھی جس کا علم مجھے نہیں اور اماں کو علم ہے۔ یہ سارا معاملہ میری سمجھ میں باوجود کوشش کے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کو شام میں فون کیا اور بہت کوشش کی کہ اس راز کا پتہ چلا سکوں مگر اماں نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا، بس یہی کہتی رہی کہ تیری بیوی ہی بتائے گی، میں نہیں بتا سکتی۔ اب راز جاننے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑنا تھا، کچھ ایسا کہ سب مجھے پتہ چل جائے۔ اگلے دن میری بیوی جیسے ہی غسل خانے میں نہانے کے لیے چلی گئی، میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہاں الماری کی تلاشی لی تو ایک جدید لیپ ٹاپ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اس کے علاوہ الماری میں بے شمار اچھے اچھے کپڑے تھے، سنگار میز پر بیوٹی پروڈکٹس اور میک اپ کا ڈھیروں سامان موجود تھا۔ مجھے کسی خاص چیز کی تلاش تھی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مجھے وہ راز جاننے کا موقع مل جاتا، لیکن پورے کمرے کی تلاشی لے لی، کونا کونا چھان مارا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ میں ابھی کمرے میں ہی موجود تھا جب دروازے کے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر پردے کے پیچھے چھپ گیا، اگر میں پکڑا جاتا تو بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ پردے بہت موٹے تھے، سامنے کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں 10 منٹ ویسے ہی کھڑا رہا، پھر پردہ سرکا کر دیکھا تو اچھلتے اچھلتے رہ گیا۔ میری بیوی کی جگہ وہ بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ 5 منٹوں میں ہی وہ کمپیوٹر آن کر کے چلانے لگی۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر جیسے ہی میری بیوی آنا بھول ہی گئی تھی۔ یہ چکر آخر کیا تھا؟ اس نے اپنی سہیلی کو تو کمرے میں بھجوا دیا تھا اور خود آئی نہیں۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس پر نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ اس لڑکی نے لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال پر پہلے میرے چچا اور چچی سے بات کی، پھر لائیو لیکچر دینے لگی اور اپنی ٹیم کے ساتھ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پروجیکٹ کو لے کر آپس میں بحث کر رہے ہوں اور وہ بہت خوبصورت لڑکی ان کی ٹیم لیڈر ہو۔ میں 2 گھنٹے وہاں کھڑا اس لڑکی کی قابلیت سے متاثر ہوتا رہا۔ اس سارے عرصے میں مجھے اپنی بیوی کا خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بھی ہے یہاں اس گھر میں موجود تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ باتھ روم میں گئی تو فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن میری بیوی کہاں تھی؟ رات کو وہ کمرے میں آئی تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ تو کہنے لگی میں نے کہاں جانا، ادھر ہی تھی۔ اس کے گول مول جواب نے سے مجھے تسلی نہیں ہوئی مگر میں چپ کر گیا۔ نیا چڑھنے والا سورج ساری حقیقت سامنے لے آتا کیونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ نہانے غسل خانے میں گئی تو کچھ ہی دیر بعد میں بھی وہاں چلا گیا اور غسل خانے کے اوپر بنے روشن دان سے اندر جھانکا کہ اپنی بیوی کا سچ جان سکوں۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میں گرتے گرتے بچا۔ وہ اپنے چہرے پر کچھ
کھینچ کر اتار رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو اس کے اوپر سیاہ جلد تھی جسے وہ کھینچ کر بڑے آرام اور پیار سے اتار رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے اوپر والی ساری سیاہ جلد والا ماسک اتار دیا اور نیچے بغیر صابن لگائے اس کی سکن گوری چٹی اور نرم و ملائم تھی، اور میرے سامنے بالکل ایک نئی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی شادابی کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ لیپ چہرے پر ملنے لگی۔ میں روشن دان سے نیچے اترا، سارے شکوک دور ہو گئے تھے۔ وہ اصل میں کالی تھی نہیں، اس کا رنگ گورا تھا، بس اب یہ اس کی دوست والا شک ابھی تک ذہن میں سوار تھا کہ وہ اس کو کیوں روز بلاتی ہے۔ میں آج جان بوجھ کر اس کمرے میں آنے سے پہلے چھپ گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ کافی انتظار کے بعد میری بیوی اپنے اصلی گورے چٹے روپ میں کمرے میں آئی اور میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے میک اپ سے اپنی جو لک بنائی وہ میرے ہوش اڑا دینے والی تھی۔ کوئی دوسری لڑکی اس کمرے میں نہیں آتی تھی کیونکہ اس دوسری لڑکی کا جو وجود نہیں تھا، میری بیوی ہی تھی، جس کو میں شروع دن سے ہی ایک خوبصورت لڑکی اور اپنی بیوی کی سہیلی سمجھتا تھا۔ سارے راز کھل گئے، مگر یہ جاننا ضروری تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں اپنی جگہ سے باہر آ گیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے میک اپ والا برش چھوٹ گیا اور وہ گھبرا گئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں اس کمرے میں پہلے سے چھپ کر بیٹھا ہوں گا۔ میں نے کہا، سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے اور میں سب کچھ جان بھی گیا ہوں، مگر ایک بات تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، ایسا کیوں کیا گیا؟ میرے ساتھ ایسا فراڈ اور دھوکہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی، میرے اماں ابا کی پسند کی شادی ہوئی تھی، اگرچہ ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا ان کا، کیونکہ اماں کالے رنگ کی تھی اور ابا نہایت خوبصورت، لیکن پھر بھی محبت کی شادی ہوئی تھی اور میں پیدا ہوئی۔ میرے والد نے میری پرورش ایسی کی کہ میں نے کبھی بھی کسی کو رنگ کی بنیاد پر جج نہیں کیا کہ فلاں کا رنگ کالا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ میری ماں مجھے دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگتی تھی۔ میری بہت ساری دوستیں جن کی رنگت کالی تھی، مگر ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ پھر دادا جان کی وفات ہو گئی، میرے سیمسٹر تھے، میں چاہنے کے باوجود نہ جا پائی۔ بابا واپس آئے تو مجھے بتایا کہ میرا اور میں تمہارا رشتہ تو بچپن سے ہی طے ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر تمہاری سوچ جان کر اور تمہاری بات سن کر میں فکر مند ہو گئی۔ میں نے بہت منع کیا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی جسے صرف رنگ سے مطلب ہے، کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے تو بس ٹھیک ہے۔ مگر زندگی میں پہلی بار میرے باپ نے میری ضد کو اہمیت نہیں دی۔ کہا، سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر تم نے تو مجھ سے ملنے بغیر ہی مجھ پر کالی ہونے کا ٹھپا لگا دیا۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہارے سامنے ویسے ہی آئی جیسی تم نے سوچ رکھا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے اس کے خیال کو بدلنا ہے کہ رنگت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کالا ہونے کا ناٹک کیا، اور میں میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والے بھی شامل تھے۔ شادی والی رات کپڑے بدل کر اور روح بدل کر تمہارے سامنے ایک جھلک دکھانا میری مجبوری تھی، کیونکہ اس لڑکے کو دیکھنے کے بہانے ہی صحیح تم کمرے میں تو آئے۔ میں نہیں جانتی تھی تم مجھ پر یوں نظر رکھ رہے ہو، ورنہ میں محتاط ہو جاتی۔ اصل میں امریکہ میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں اس کے حوالے سے زوم پر میٹنگ بہت ضروری تھی، اس لیے کالے رنگ کا ماسک اتار کر مجھے اپنی اصلی شکل میں آنا پڑتا تھا۔ پھر کمرے میں آنے کے لیے مجھے دوبارہ کالے رنگ کا ماسک لگانا پڑتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو میں نے منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہ بتائیں، میں خود تمہیں بتا دوں گی۔ اس لیے اس دن اماں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں میں نے سچ بتا دیا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، تم لنگڑا کر کیوں چلتی ہو جب غسل خانے سے باہر نکلتی؟ اسی وجہ سے مجھے شک پڑا کہ ایک نہیں، گھر میں دو لڑکیاں ہیں۔ تبھی مجھے نظر رکھنی پڑی۔ کہنے لگی، میرے پاؤں میں موچ آئی تھی، مگر میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تکلیف سہ لیتی، مگر جب اکیلی ہوتی تو لنگڑا کر چل لیتی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اس طرح مجھ پر نظر رکھو گے۔ سچ بہت جلد تمہارے سامنے اس طریقے سے آئے گا، میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں ابھی مزید تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے میں جا رہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری سوچ بدلنے میں ناکام ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم بدلو گے، تم ابھی بھی ویسا ہی سوچتے ہو۔ یہ سب سن کر میں بہت شرمندہ تھا، اسے روکنا چاہا مگر وہ چلی گئی کہ جب بدل جاؤ گے تو لینے آ جانا۔ میں کچھ عرصہ اپنے کام کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد لگا میری سوچ اس نے واقعی بدل کر رکھ دی ہے۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ فلاں کا رنگ کالا ہے یا وہ غریب ہے یا اس میں کوئی اور خامی ہے۔ میں نے انسانوں کا دل رکھنا سیکھ لیا تھا۔ یہ سب سیکھنے کے بعد ہی میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا، اور ہم نے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ اماں ابا بہت خوش تھے کہ اب میں ویسا بن گیا تھا جیسا وہ سوچتے تھے۔
واقعی انسان کو کسی کو رنگ کی بنیاد پر ٹھکرانے یا جج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر انسان خدا کی تخلیق ہے اور ہر انسان خوبصورت ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔